بہت سارے رستے ہیں اللہ کی طرف جانے کے، لیکن 3 باتیں قرب الہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو۔ خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو۔ ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان، میرا اللہ بڑا ہی قریب۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں۔ کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تانگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے۔ دیکھیں نا، بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہر وقت کیا ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم۔ ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو۔ میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے۔ بات کسی کی ہو رہی ہوتی، حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے۔ ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے، وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے۔ بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا، تو رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو، اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے۔ جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو، اللہ کتنی رحمت والا ہوگا۔ یعنی ہر بات میں رسول کریم نا، ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر۔ ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا، اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا۔ دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوالوں کی طرح، مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی، میرا بچہ، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی، پریشان ہوتی۔ میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر رحمت ہو گئی، تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے، ابھی ملوا دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی۔ عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے۔ فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی۔ تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائے، وہ بھی چاہتا۔ حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں، صبح سے شام تک نا۔ آج آپ نے جمعے سے لے کر تراویح تک، عشاء تک، وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں، اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں۔ آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے، اس کے فضل کا ذکر کریں۔ ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا، پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے، زبان تو چلتی ہے نا، ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا۔ جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دے، مہربانی کریں۔ جو ساری چل رہی ہیں اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں، اس پر تو غور فرمائیں۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عرابی آیا، یکا یک اندر داخل ہوا، السلام علیکم کہا۔ بندہ بڑا سادہ تھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی، کوئی سوال جواب نہیں۔ سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے، پہلے کیا بات ہو رہی، آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے۔ ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگا حضور یہ بتائے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے، فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔
کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا, جواب سن کے تو چل پڑا, رکا ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا, پہلے تو آیا ہے, سلام لی ہے, بات بھی کوئی نہیں کرنے دی, دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے, اور سوال کا جواب لیا, اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے. یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟ حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا؟ تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا, تو بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتہ کرنا تھا, اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ. تو پھر باچی جانا ہے. تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا, جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے, اس نے معاف ہی کرنا ہے, اس نے معاف ہی کرنا ہے, اس نے کرم ہی کرنا ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن, عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, تے فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کھالے. فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا. وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے. فرماتے ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے, بڑی کھری بات کر گیا ہے. کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے. تو بھائی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات. ہمارے گھروں میں, ہماری گفتگو میں, ہمارا ایک دوسرے سے ملنا, ناراض نہ ہونا, مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. مایوسی, میں انتظار میں ہوں, میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آ کے کہے میں بڑا راضی ہوں, بتائے اللہ کا شکر کیسے کرنا. میں انتظار میں ہوں, اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا, جو ملا اس نے یہی کہا پریشان بڑا ہوں دعا کر دے. بڑی اذیت ہے, سب سے زیادہ میں ہی تنگ ہوں. کچھ کرے, کوئی وظیفہ بتائے, کوئی تعویذ دے, کوئی ملے نا یار, کوئی ملے, کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی. اور میں نے تعلیم کے لیے صرف اور اظہار نعمت کے لیے, تشکر کے لیے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح کے استاد مجھے ملے شاید کسی کو نہ ملے, اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہا ہے پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے, اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمائے. اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے نا, شاید کہیں میسر آئے. اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے. لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے. ہمیں الحمدللہ فرما بردار, تابع دار ہر لحاظ سے اچھے ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمائے, ایسا کسی کو اللہ نے عطا, تو شکر کرے اللہ کی نعمتوں, شکر کریں. بس جہاں بیٹھیں گے جملے ٹوٹیں گے, جہاں بیٹھیں گے پریشانی. مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف وہ اکیلے ہی ٹھیک ہیں. یعنی ابا جی نے بھی ظلم ہی کیا ساری زندگی, اماں نے بھی ظلم ہی کیا, استاد بھی سارے غلط مل گئے, اور ہر بندہ ہی انہیں, اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمان ہی مل گئی. تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا. ویسے بہرحال چلو اگر تو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی سانحہ ایسا ہو گیا ہو. اللہ کی رحمت کی بات کرے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی کر گیا. یہاں تک لکھا امام صفوری نے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کے لیے دوزخ کا حکم دے گا. بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے ہیں. بندہ جا رہا ہے دوزخ کی طرف, فرشتے کھینچتے ہیں تو پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا. وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. چلو آپ کو سمجھاتا ہوں, سمجھ آ جائے گی. وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا جی, ان کے سلیکشن دینے نا اپنے بچیاں نو, اور بڑا 1.5 گھنٹے کا, بچے ناراض نہ ہو جائے. جب وہ کبھی جس نلائق کا سکول جانے کو دل ہے اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتا نہیں. اسی طرح مدرسے میں بھی جب آتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے نہیں تو کھینچ کھینچ کے نہیں لے جاتے کئی دفعہ. تو جب کھینچ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, کھینچتے ہیں تو پلٹ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر فرشتے کھینچتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر فرشتے, ذرا نظارہ دیکھنا, دوزخ کو لے جا رہے ہیں, پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے. دوزخ کا دروازہ آ گیا, پھر پیچھے دیکھ رہا ہے. رب کریم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ. رحمت دا دریا الہی, بلاؤ اسے واپس. واپس آیا. اللہ نے فرمایا بتا تو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا؟ ویسے اللہ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا تھا. تو رو پڑا, عرض کرنے لگا مالک میرا یقین تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے,
اللہ میرا ایمان تھا تو بڑا رحیم ہے، اللہ میرا ذہن تھا تو معاف کرنے والا ہے۔ جب فرشتے کھینچتے تھے نا تو شیطان مجھے کہتا تھا اب تو جہنم میں جائے گا، پر میرا یقین کہتا تھا نہیں، رب نے معاف کر دینا ہے، اللہ نے معافی دے دینی ہے، بخشا جاؤں گا۔ پھر شیطان کہتا تھا جب فرشتے کھینچتے تھے، میں کہتا تھا نہیں، معافی مل جائے گی، یا اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی، اللہ دروازہ جہنم کا آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی، اور جب میں نے آخری دفعہ پلٹ کے دیکھا تیری آواز آئی کہ واپس لاؤ، تو میرے اندر سے آواز آئی کہ لے بھئی تیرا یقین جیت گیا ہے، تیرا ایمان جیت گیا ہے، تیرے اندر کی روحانیت کامیاب ہو گئی۔ بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے چپ کر کے کھڑے ہیں، تو رب نے فرمایا تم خاموش کھڑے ہو، عرض کی یا اللہ اب اس کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ جو میری رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھے اسے جہنم میں ڈال دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پکڑو اور میرے فضل کے ساتھ اسے جنت عطا کر دو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، صبح سے شام تک کہے الحمدللہ۔ کیا کہے؟ ایک ہوتا ہے تکبر کے طور پر بڑھ کے مارنے کے لیے ذکر کرنا، وہ منع ہے، ڈینگے نہیں مارنی، بلکہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرے تشکر کے لب و لہجے، تشکر کے لب و لہجے۔ ہمارے نا لفظوں سے شکوے چھلکتے ہیں، ہمارے جملوں سے چھلکتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہماری باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں، اس کو نکال دیں۔ جب بندہ اللہ کی رحمت کی امید کرے گا تو اللہ بھی پھر رحمت، فضل اور کرم کے بادل ہی برسائے گا۔ دوسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، اگر اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا ہے تو وہ اس طرح ملے گا کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ جہاں اللہ نے مجھے بٹھایا میں راضی ہو جاؤں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی کو بٹھایا ہے وہاں میرا بھائی راضی ہو، جہاں جہاں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہم اس جگہ پہ راضی۔ معاملہ پتہ کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور مرضی تو اللہ کی چلے گی، مرضی اللہ کی چلے گی۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تم کون ہو؟ حضور مومن، فرمائی ایمان کی دلیل دو۔ یہ بات مجھ سے کو پوچھے تو شاید میں جھگڑا کروں کہ ایمان کی دلیل۔ حضور نے فرمایا کون ہو؟ یا رسول اللہ مومن، فرمایا دلیل دو۔ حضور دلیل ہے ہمارے پاس، دو۔ یا رسول اللہ، اللہ نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت ڈالے تو صبر کرتے، اور جو فیصلہ اللہ ہمارے حق میں کر دے ہم اس پر راضی رہتے ہیں۔ میرے محبوب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم تو واقعی بڑے پکے مومن ہو، تم مومن ہو، اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہو تو پھر تم۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا، فرشتے پوچھیں گے پل صراط سے ہوا ہے؟ وہ کہیں گے دیکھی نہیں۔ میزان عمل تلوائے؟ وہ کہیں گے دیکھا ہی نہیں۔ کیسے آ گئے؟ تو کہیں گے خدا کے فضل سے آ گئے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا؟ وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں، عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج فرض ہوا تو کیا، زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر لاگو ہوئی تو دی، عام روٹین کے معاملات۔ تو فرمائے اتنی بڑی فضیلت کے بغیر حساب کتاب جنت کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو بندے عرض کریں گے وجہ ایک ہی تھی کہ رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے، ہمیں کوئی شکوہ اس پر رہتا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا میری طرف، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کچھ لوگ نا جی کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی؟ تو جی غلطی کی علامہ اقبال نے، رکھنی چاہیے تھی انہیں۔ ناراض ہو گیا آپ لوگ، جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی یہ غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے نہیں ٹھیک کیا۔ اب اقبال کے داڑھی نہ رکھنے سے کیا سنت کی مخالفت پر اسے ڈگری دی جائے گی؟ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، جو کام خلاف سنت ہے وہ بہرحال۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اقبال نے صرف داڑھی نہیں رکھی، باقی سارے کام اچھے کیے، تو آپ باقی کے تو سارے اچھے کر لینا۔ اقبال نے جو کام کیا، جو دین کا درد دیا، جو پیغام دیا، جو جد و جہد کی، اس کو تو سمجھ لو نا۔ مطلب صرف داڑھی پہ آ کے دلیل پکڑتے ہو۔ علامہ اقبال نے مکان بھی نہیں بنایا اپنا، کتنا بڑا آدمی ہے، کوئی جائیداد ہے اس کی؟ تسی بھی چھڈو مکان سارے،
اقبال وہ دیکھے نا بابے بلے شاہ کی لوگ مثال دے دیں کہ بابا صاحب مجذوب آدمی تھے، تو بابا صاحب کے حصے میں تو کئی مربع زمین آتی تھی، وہ بھی انہوں نے نہیں لی۔ ہمارا ملانگ روٹی کا اس کو پتا ہے، نوٹوں کا بھی پتا ہے کہ 5000 والا کون سا ہے، 100 والا کون سا ہے، باقی ٹائم وہ بابا بلے شاہ بن جاتا ہے۔ یہ کون سا سٹائل ہے کہ مرضی کی چیز آئی تو قابو کر لی؟ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ درست کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اس کی یہ خطا معاف کرائے گا، پر بندہ بڑا باکمال تھا، یہ بڑی خوبی تھی، اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی، کچھ باتیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں بعض جگہوں پہ، لیکن اقبال کی جو معرفت ہے، جو حسن ہے، جو وقار ہے ان کے لب و لہجے میں، اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ ایک تقریر میں کر رہا ہوں، ایک بزرگ کرتے ہیں، ہمیں ماحول دیا جاتا ہے، اسٹیج لگا کے، ممبر بٹھا کے، پھول ڈال کے، کھانا کھلا کے، پیار کر کے۔ ایک وقت وہ تھا جب اظہار اسلام، خالی اظہار اسلام بڑا مشکل تھا، اور ابلاغ اسلام، ترویج اسلام، یہ تو کٹھن مرحلہ تھا۔ لیکن صحابہ کو چونکہ ناز تھا نا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، کسی جگہ جھجک کر بات نہیں کرتے تھے، ڈر کر بات نہیں کرتے تھے، ان کے لہجے وہ دفاعی محاذ پر نہیں کھڑے ہوتے تھے، صفائیاں نہیں پیش کر رہے ہوتے، ان کا لہجہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ سامنے والا مرعوب ہو جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ابھی مکہ شریف میں تشریف فرمائے، حضور مدینہ طیبہ نہیں گئے، ایک گاؤں پر بھی بظاہر اسلام کی حکومت نہیں۔ صحابہ بعض زیادہ تکلیف میں آ گئے تو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت مل گئی، صحابہ چلے گئے۔ اور وہاں جب ایک قافلہ پہنچ گیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی لوگ پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے معروف صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میں بھی موجود تھا۔ اب یہاں سے ان لوگوں نے نا وہاں بندے بھیجے، قریش مکہ نے، کہ ہمارے کچھ لوگ آگے، انہوں نے بھی ایک کہانی یاد کی ہوئی تھی، ہر بندے نے اپنے آپ میں ایک کہانی یاد کی ہوتی ہے، ہر بندے نے، انہوں نے بھی ایک کہانی یاد کی تھی۔ دیکھو جی، ہمارے بڑوں کو وہ گمراہ کہتے ہیں تمہارا دادا بت پوجتا تھا، گمراہ تھا، ہمارے نانا کو برا کہتے، وہ دیکھو جی انہوں نے ایک بھائی کو کلمہ پڑھا دیا ہے، ایک بھائی ابھی بتوں کی طرف سے گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ کہتے تھے دیکھو جی عجیب بات ہے نا کہ ہم نے غلام خریدے، اتنے پیسے خرچ کیے، آپ نے بھی یہاں ملازم رکھے ہوئے، تو انہوں نے تو ہمارے غلاموں کو ہمارے خلاف کر دیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود کھانا انہیں بھی کھلانا ہے، تو نظام کیسے چلے گا؟ بہت بڑا بزنس تھا، غلام رکھنا ایک باقاعدہ کاروبار تھا۔ یہ ساری کہانی جا کے انہوں نے بادشاہ کو بھی سنائی، نجاشی کو۔ نجاشی ذرا زیرک آدمی تھا، ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں اس طرح کے چودھری ملتے ہیں کہ جو پہلے چلا جائے فیصلہ اسی کے حق میں، اور جانا پہلے شرط ہے، جو پہلے گیا فیصلہ اسی کے حق میں ملتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے منصب۔ تو نجاشی کہنے لگا میں اس طرح کا نہیں ہوں، تم نے بات سنائی ہے میں ان کی بھی سنوں گا۔ وہ عیسائی راہب جو بیٹھے تھے نا، انہوں نے بڑی تعصب والی گفتگو کی کہ بادشاہ وہ ادھر آ گئے، ہمارے ملک میں آ کے وہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی پوری کہانی بنائی، پیغام چلا گیا۔ یہ نوجوان دوست میری بات پر غور کریں، کچی کچی باتیں، امیگریشن کا ٹائم آ گیا تو جب آپ وہاں گفتگو کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں تو آپ کے جملے تھکے تھکے سے، آپ کی باتیں کچی۔ آپ جب یورپ کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں جب آپ سے سوالات ہو رہے ہیں تو آپ کے جملوں میں کمزوری، صرف یہ کہ تھوڑا سا مستقبل مالی طور پر مضبوط کرنے کے لیے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ عزیز دوست، حضرت جعفر طیار پیغام گیا، جناب خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا مشورہ ہونے لگا کہ وہاں جا کے بات کیا کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا ذرا حکمت سے، ابھی مسلمان اسلام اس حالت میں نہیں ہے، ذرا حکمت سے، ذرا تھوڑی سی نا دھانائی سے، ابھی ذرا طریقے سے، ابھی تگڑی باتیں نہیں کرنی۔ کہتے سنتے رہے۔ حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی، اٹھے چھڑی کا سہارا لے گئے اور چھڑی کو زمین پہ مارا، کہنے لگے تم سب کی رائے میں نے سن لیا، میری بھی سنو، بات چونکہ میں نے کرنی ہے، میں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی جو مجھے لوگوں نے مشورے دیے ہیں، تمہاری باتیں دیانت پر بھی مبنی ہوں گی اور تم نے بالکل صحیح کہا ہے، لیکن یاد رکھو میں وہی کہوں گا جو میں نے مدینے والے محبوب سے سیکھا ہے، بالکل وہی کہوں گا۔ انہوں نے کہا ساری باتیں کر دینا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی پوچھیں گے، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں گے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، وہاں کیا کرو گے؟ حضرت جعفر کہنے لگے وہاں بھی وہی بات کروں گا جو رب کا قرآن کہتا ہے اور محبوب کا فرمان کہتا ہے۔ سچی بات، جن نظریے کی لوگ زندہ دنیا میں وہ رہتے ہیں جن کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، جو ہوا کی طرح کبھی ادھر گئے اور کبھی
ادھر گئے رخ دیکھا آج کل ماحول کس طرح کا ہے تو وہی بات چھیڑ دی. وہ لوگ نظریاتی طور پر زندہ نہیں رہتے, وہ تو ہوا کے دوش میں ہیں, جدھر کی چلے گی چلے گی. حضرت جعفر طیار کہتے ہیں دربار میں پہنچے, وہ لوگ بھی بیٹھے تھے, ہم نے ماحول سارا بھانپ لیا. بادشاہ نے دین کے بارے میں سوالات کیے, میں نے حرف بحرف وہی بتایا جو نبی کریم نے فرمایا تھا. انہوں نے شرارت کی, کہنے لگے ان سے پوچھیں جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے, بات کریں. او میرے بھائیوں, میں مسجد میں تقریر کر رہا ہوں, میں ٹھنڈے ماحول میں بیٹھا ہوں, میں صاف لباس پہن کے آیا ہوں, کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گھور کے میری بات سننے والا ہو. لیکن ذرا لمحہ تو دیکھیں نا, جب آپ نے ایمان کا ذائقہ لینا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نظریاتی بھی بننا پڑتا ہے, اس کے لیے پھر آپ کو فکری طور پر مضبوط ہونا پڑتا ہے. خدا نے جو آپ کو ایمان کی قوت دی ہے اس قوت کو سمجھنا پڑتا ہے, اپنے آپ پر تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے. حضرت جعفر طیار کہتے ہم نکلے, ہمیں دوبارہ بلایا گیا, ہم سمجھ گئے کہ اب پھر شرارت ہوئی ہے. کہتے جب پہنچے تو بادشاہ کہنے لگا تمہارا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ کیا ہے. اب دربار بڑا ہوا ہے, عیسائی راہب بھی بیٹھے ہیں, علاقہ بھی ان کا, ملک بھی ان کا, حکومت بھی ان کی, ہم مہاجر ہیں, اور بات بالکل ان کے نظریے کے خلاف کرنی ہے, اس مسلمان ہونے کا اعلان کرنا ہے. کہتے چھڑی میرے ہاتھ میں تھی, میں نے ایک دفعہ اٹھا کے پھر زمین پہ رکھی. یعنی کہا بادشاہ سونا ہمارا نظریہ کیا ہے, ہم عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, ہمیں ہمارے محبوب نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے, جو کواری پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں. کہتے ہیں جب میں نے گفتگو سمیٹی بات ختم کی تو میں نے چہرے پڑے, کوئی دانت پیس رہا تھا, کوئی زبان چبا رہا تھا. لوگوں کا خیال تھا کہ بادشاہ اشارہ کرے تو ہم ان پر چڑھ دوڑیں, لیکن میں سچی بات کر کے اتنا مطمئن تھا, میرا کلیجہ اتنا ٹھنڈا تھا, او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. فرماتے ہیں میں پورا مطمئن تھا کہ میں نے سچی بات کی ہے, میں نے نظریے کا اظہار کیا, میں مضبوط تھا. کہتے ہیں بادشاہ نے نا میری بات سنی, ہم مجمع پہ سناٹا ہے, کوئی بول نہیں رہا کہ بادشاہ کوئی بات کرے تو پھر ہم اس پر حاشیہ چڑھائیں. بادشاہ نے کوئی تنکا اٹھایا, کیونکہ انجیل پڑھا ہوا تھا, تورات جانتا تھا, تنکا اٹھایا, کہنے لگا جو تم نے کہا ہے نا جناب عیسیٰ علیہ السلام نہ ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے, نظریہ یہی حق ہے جو تم نے کہا. حضرت جعفر طیار کہتے ہیں اس نے تھپکی دے کے کہا جہاں تمہارا دل کرے رہو, تم تو بڑے پکے نظریے کے لوگ ہو. فرماتے اس دربار سے ہم یوں نکل رہے تھے کہ جس طرح خدا نے اپنی رحمتوں کا حصار ہمارے گرد باندھ دیا ہے, آپ اگر محبت کریں گے اپنے دین کے ساتھ, رسول پاک کی ذات کے ساتھ, اگر آپ کا پیار ہو جائے, اور پیار اس طرح کا نہ ہو جس طرح ہماری محفل کا رواج بن گیا ہے. بعض اوقات بعض چیزیں طبیعت پر بوجھ بنتی ہیں. وہ نقیب صاحب, وہ نعت خان صاحب جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے اونچا پڑھو, ہمارا مزہ نہیں آ رہا, تم ذوق والے نہیں ہو, اوہو. کئی دفعہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ تسی جناب کچھ لینا ہے, سارے مفت آئے جڑے اگے بیٹھے تھے, یہ فری جے سارے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جب خوب نعت پڑھ کے بیٹھے ہیں پیچھے تو آپ نے تو موبائل کھول لیا ہے, آپ تو کسی کے ساتھ مل کے نہیں پڑھ رہے. یہ محبت رسول تسلیم کر رہے ہیں آپ, کہ آپ جن لوگوں کو آپ نے ادب دینا تھا ان پر ہی آپ تو من ڈھکے جا رہے. آپ کا لہجہ خلوص والا ہو. اسلام تبلیغ کی بات کرتا ہے, اور جو تبلیغ والا ہوتا ہے وہ مبلغ ہوتا ہے, اور مبلغ دائی ہوتا ہے, اور دائی دعوت دیتا ہے, اور جو دعوت دیتے ہیں وہ اپیل کے انداز میں دعوت دیتے ہیں. دعوت کے لیے درد ہی تو شرط ہے. میرے دوستو یاد رکھو, جب محبت ہوگی, جب آپ پیار کریں گے تو پھر نہ کتاب بوجھ ہے, نہ آپ کے لیے درود پاک پڑھنا مشکل ہے, نہ آپ کے لیے کوئی سفر مشکل ہے. پھر تو محسوس ہوتا ہے کہ رستے لمبے تھے پر محبت نے جلدی ختم کر دی. پھر تو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بڑی تھی لیکن محبوب کی محبت نے سمیٹ کے رکھ دیا. عزیز دوست, پیار ہو جاتا ہے نا کسی شخص کے ساتھ تو آسان ہو جاتا ہے معاملہ. کئی لوگوں سے ہماری لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, بچپن میں, لڑکپن میں, اسکول دور میں, بڑا لوگوں کو مارتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ تو یوں بھی ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں کسی کو مارنے, ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہوتا. بڑے معاملات ہوتے ہیں, انسان کمزور نہیں پڑتا. لیکن پھر وہی شخص ہے, اس کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے, بیٹے نے بڑی سخت غلطی کی ہے, گمبھیر قسم کی. یہ شخص جو بچپن میں لڑاکا معروف تھا,
لڑائی والا تھا. اس نے شدید اور بہت بڑی غلطی پر بیٹے کو 2 تھپڑ مارے ہیں. 2 تھپڑ مار کے تو خود ساتھ والے کمرے میں جا کے رونا شروع کر دیا. بھئی اب تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلے بھی میں لوگوں سے لڑتا تھا پر اب اس کو تھپڑ نہیں لگے, اب تو میرے سینے پہ لگے. وہ بچی جو کل اعتراض کرتی تھی کہ فلانے کے گھر میں گئی تھی, صفائی نہیں کرتے رہی, ان کے بچے نے پیشاب کیا ہوگا. دیکھو جی, وہ صفائی نہیں کرتے, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. مجھے گھن آئی ہے, مجھے تو کہہ آنے لگی تھی, فلاں کے گھر گئی تھی, پڑھی لکھی ہے, مالدار گھرانے, اعتراض کر رہی ہے. لیکن پھر رب نے اسے بیٹا دیا. اس کے بیٹے نے اس کی گود میں پیشاب کیا. اب بھی ذرا پوچھنا گھن آتی ہے؟ اب بھی پوچھنا کہہ آتی ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں اب نہیں آتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے. میرے بھائی, اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, پھر تو گلی گلی پھرا کرے, پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, پھر تو اسی کا نام جپا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. جب تک پیار نہیں نہ ہوتا, یہ اتنی دیر تک ساری باتیں ہیں جب تک محبت نہیں ہوتی. روز پرچی آتی ہے کہ کیا واقعی صحابہ حضور کا لعاب دہن چہروں پہ ملتے تھے. بھئی آپ پشک ہیں, آپ کو سبق کچھ اور پڑھایا گیا, اور کچھ آپ کو اسپات دیے گئے ہیں, آپ کا وہ لہجہ نہیں, آپ اس عنوان کو بھی سمجھ نہیں سکتے. آپ کو کوئی دلیل دی بھی جائے کہ تو ابھی آپ کا آزما برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. میرے عزیز, جب پیار ہو جاتا ہے, حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے, ایک غریب سے آپ ہی نے حضور کی زیارت کی. حضور کا چہرہ دیکھ کے عرض کرنے لگے حضور میں قربان جاؤں, چہرے پہ کچھ بظاہر نقاہت محسوس ہوتی ہے. تو محبوب فرمانے لگے میں نے 2-4 دن سے کھانا نہیں کھایا. غریبی حضور کی پسند ہے, مجبوری نہیں. فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی ہیں. یہ حضور کی چاہت ہے. سادہ مکان نبی پاک کی چاہت ہے. یہ پیوند والے کپڑے یہ حضور کی پسند ہے. ایک وقت آتا ہے, میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ ٹائم آتا ہے کہ پھر وہ نا ان کپڑوں کی داستان سے, یہ موبائل دکھانے کے شوق سے, یہ گاڑی, یہ اس سے پھر اوپر اٹھ جاتے ہیں. پھر وہ اس رستے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رہتا, یہاں سے اوپر چلی جاتی ہے بات. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کچھ جوان ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے آئینے کی بڑی منت کرتے ہیں کہ میں بڑی دیر سے کھڑا ہوں, تھوڑا سا جھوٹ بول دے کہ میں ٹھیک لگ رہا ہوں, اتنا تو ٹائم ہو گیا مجھے. پلٹ کے دیکھتے ہیں, حالانکہ آئینہ بڑا ہی انسان کا خیر خواہ ہوتا ہے. اتنی سی بھی مٹی لگی ہو تو بتا دیتا ہے, اور اس کا شکریہ ادا کر کے لوگ چہرہ صاف کر لیتے ہیں. آئینے کا شکریہ ادا کرتے ہیں, پر اگر ابا جی بتا دینا کہ یہ غلطی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی جلدی سے صاف کرنی چاہیے. آپ کو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ بھئی یہاں کمزوری ہے, اس کو دور کر لیں. وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نکاح دیکھ رہا ہوں. فرمایا کھانا نہیں کھایا 3-4 دن سے. دوڑے گئے گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. جو ان کے تعلق والے 2-4 گھر تھے وہاں بھی معلومات کی, کچھ نہیں ملا. بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ ہے, ان کے باغات ہیں, وہاں پہنچ گئے. کہنے لگے مزدوری ملے گی, بچوں کے لیے مزدوری کرنی ہے, بہنیں بھی آنے والی ہے, گھر میں غریبی ہے, کس لیے مزدوری ملے گی؟ کا ملے گی پر تھوڑا سخت کام ہے, گرمی بھی شدید ہے, پانی بھی ذرا گہرا ہو گیا کنویں میں, درختوں کو پانی دینا ہے, 1 ڈول پانی کا نکالو گے تو 1 کھجور ملے گی. ہمارا تو جو کام روٹین میں کرنے والا شخص تھا وہ بھی بھاگ گیا, کام سخت ہے, پانی ذرا گہرا ہو گیا ہے, کرو گے؟ کہنے لگے میں کروں گا, میری مجبوری زیادہ ہے, میں کام کہتے ہیں نا میں کئی دنوں سے فارغ ہوں, دیہاڑی نہیں مل رہی, میں کروں گا, میری مجبوری زیادہ ہے, مجھے تو کرنا ہے. کام مل گیا, جھولی بچھا لی, کپڑا بچھا لیا, 1 پانی کا ڈول نکالتے 1 کھجور ملتی, 1 پانی کا ڈول نکلتا 1 کھجور ملتی. ہاتھوں پہ چھالے آ گئے, وجود سارا پسینے سے بھر گیا. بڑی مشکل سے وہ کپڑا کھجوروں سے بھرا, اسے اٹھایا, سینے سے لگایا. کئی دنوں کے بعد تنخواہ ملنے پر باپ جب پھل خرید رہا ہوتا ہے نا, اس کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے. وہ اٹھایا, سارا کچھ سینے سے لگایا, اور لا کے جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا نا, تو کریم نے کھجور اٹھائی, منہ میں رکھی, آنسو آ گئے آنکھوں میں. فرمایا کس نے مجبور کیا تجھے؟ یہ تیرے ہاتھوں پہ چھالے ہیں, یہ تیرا وجود سارا پسینے میں لت پت ہے, کس نے مجبور کیا؟
لمبے جملے نہیں، لمبی داستان سرائی نہیں، مختصر سی بات، سادے لوگ سادی بات عرض کرنے لگے حضور کبھی نہیں مجبور ہوئے، پر آپ کی محبت نے مجبور ہی کر دیا۔ حضور یہ محبت مجبوری بن گئی، یہ پیار مجبوری بن گیا، پتہ نہیں کس نے پہنچا دیا مزدوری کرنے، پتہ نہیں کس نے کرا لی، یہ مجبوری بن گئی۔ حضور نے انعام کا اعلان کیا، اور میں اگر مجھ سے پیار کرتا ہے تو فقر کی تیاری کر، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر مشکلات کے لیے تیار ہو۔ یہی انعام ہے محبت میں کہ جب انسان پیار کرے تو پھر وہ ساری زندگی میں نے دیکھا ہے جتنا آدمی اونچا ہوتا جاتا ہے اتنے سوالاتوں کے جواب زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ شاید اسی لیے بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہاں تے چٹی چادر لا دے پھر کڑیے تے پہن نہ فقیراں دی لوئی، چٹی چادر تے داغ لگیں دئی تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ یہاں تو آپ کسی اونچی جگہ پہ ہیں تو زیادہ سوالات ہیں، آپ کا حلقہ ہے، اب آپ زیادہ ہے تو گفتگو بھی زیادہ ہے، آپ کے ساتھ لوگوں کی توقعات زیادہ ہیں تو پھر ان کی ڈیمانڈز بھی زیادہ ہیں۔ میرے عزیز، رسول کریم کی محبت زندگی کو آسان کر دیتی۔ اور پھر ایک بات عرض کروں، حضور نے نا سادگی کو، فقیری کو، محبت کو عملی صورت دی، عملی صورت۔ ہمارے ہاں بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں لیکن ان کی عملی صورت نہیں ہوتی۔ گفتگو کی حد تک تو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، ہمیں روزمرہ میں جن سے ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی عملی صورت جب نہیں نہ ہوتی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، اتنا پیار تھا کہ لوگ سمجھتے تھے حضور کے بیٹے ہیں۔ محبوب نے درجہ ہی وہ دیا، حضرت زید کے بیٹے جو اسامہ بن زید تھے نا، حضور پتہ کیا فرماتے تھے، اگر یہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا۔ ان کے ناک سے رینٹ بہ رہی ہے تو محبوب نے کہا عائشہ ناک سے رینٹ نکل رہی ہے، سیدہ کہتے میں اٹھنے لگی تھی کہ حضور نے صاف کر دی۔ جب اس حد تک آپ غلام کے ساتھ آپ کا رویہ ہو، اس حد تک، یہاں تو میرے بھائی بندہ ہو بڑا سیاسی کارکن ہوتا ہے، بڑی اس کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں میرا سیاسی کارکن ہے، اور بندہ بہت قریب قرب والا ہوتا ہے، قرب خاص والا، بڑا ارادت مند ہے، بڑا اپنا ہے، اور اگر وہ کسی مشکل میں الجھ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ ذاتی معاملات میں نہیں بولتا، تو بھائی جب تک آپ کے دروازے پہ تھا تب تک اس کی ذات نہیں تھی ساتھ، تب تک آپ کا تھا وہ، اور اب اس کا ذاتی معاملہ ہو گیا۔ محبوب نے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا۔ جناب زید بن حارثہ بچپن میں کھو گئے تھے اپنے گھر والوں سے، کسی نے لا کے مکے بیچ دیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا۔ جب کوئی آدمی غلامی سے نکل جاتا تھا تو وہ سمجھتا تھا میں دنیا پہ آ گیا ہوں۔ غلام کی کوئی زندگی نہیں، اس کے پیسے کسی نے دیے ہوئے ہیں، اور غلام کا آزاد ہونا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرب کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا روزہ توڑ لیا تم نے، چلو 3 غلام آزاد کرو، فلاں غلطی کی، چلو 3 غلام آزاد کرو، کیونکہ غلامی سے آزادی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد چچا، یہیں کی روایت میں ان کے بھائی، پتہ چلا کہ ہمارے بیٹے حضور کی بارگاہ میں ہیں تو وہ پیسے لے کے آئے، اور واقعہ بھی اعلان نبوت سے پہلے کا، پیسے لے کے آئے، حضور یہ پیسے رکھ لیں، ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، واپس کر دے۔ تو سرکار فرمانے لگے زید کو بلاتا ہوں نا، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے، اگر تمہارے ساتھ اپنا گھر نظر آئے تو بندے کا دل کرتا ہے گاڑی ذرا تیز ہو جائے، گاڑی ذرا، یعنی سرکار کا بھی طریقہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تھے اور مدینے کی بلڈنگیں نظر آتی تھی تو گھوڑا تیز کر لیتے تھے۔ دل کرتا ہے بندے کا کہ جلدی سے گھر پہنچ جاؤ، اب نہیں رکنا، اب جلدی گھر چلو۔ کئی دور سفر پہ گئے ہونا تو واپس کوئی دوست کہے بنا ذرا ٹھہر دے تو کہتے یار گھر جانے دیکھ دفعہ، ذرا ایزی ہو جائیں، پھر تیری بھی بات سنیں گے۔ حضرت زید کے والد لینے آئے، چچا لینے آئے، بھائی لینے آئے، یا رسول اللہ ہمارا بیٹا پاس ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تقریر نہ سمجھنا یارو، ہمارے پاس بھی 1 2 4 لوگ تو ماتحت ہوتے ہی ہیں، خدا را ذرا بات کو سمجھنا، یہاں رکنا۔ محبوب فرمانے لگے میں بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسے نہ دو، ایسے لے رہو۔ یہ باقاعدہ لفظ ہیں۔ چچا کہنے لگے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ غلامی نہ چھوڑنا چاہے، یعنی غلام ہے کسی کا، وہ چھوڑنا نہ چاہے، اس دور کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو محبوب زیر لب تھوڑا سا مسکرائے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ بلاتا ہوں نا میں، اگر جانا چاہیں تو لے جانا،
کہا پھر بلائیے. حضرت زید کو بلایا. محبوب فرمانے لگے تمہارے والد اور چچا ہیں. دوڑ کے گئے, سینے سے لے کے بیٹا تیری ماں روتی ہے, بہنیں یاد کرتی. وہ بھی کھل کے روئے. جب تھوڑا ہلکا ہوا نا دل, تو حضور نے فرمایا یہ لینے آئے ہیں, اگر جانا چاہو نا تو میری طرف سے اجازت ہے, جا سکتے ہو. حضرت زید وہاں کھڑے تھے, دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آئے. کہا یا رسول اللہ پیار بڑا ہے پر آپ کو چھوڑ کے تو نہیں نہ جانا. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا, تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, اور کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا. جب محبت ہو گئی تو غلامی آسان ہو گئی. وہاں جھاڑو دینا آسان ہو گیا, وہاں برتن مانجنا آسان ہو. میرے عزیز, محبت والی زندگی بنائیں, اپنے گھر کے اندر بھی, اپنے اداروں میں بھی, اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی. اگر آپ کا وقت محبت کے ساتھ گزرتا ہے, میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ اپنی مثال دیتا ہوں, یہ اللہ کا گھر ہے, کوئی بندہ اس کا امام, کوئی اس کا خطیب لگ جاتا ہے تو ایک عجیب سی کشمکش میں ہیں سارے. جو 50,000 مسجد میں دیتا ہے وہ کبھی بھی جھاڑو نہیں دیتا آ کے, بلکہ بڑے سیانے ہوتے ہیں کمیٹی والے, وہ کہتے ہیں جناب آپ نے کون سا خود صفائی کرنی ہے, بچوں سے کرا رہے. وہ بڑے اب محتاط ہو گئے, اس طرح کے لفظ بولتے ہیں. حالانکہ کہہ دینا چاہیے خطیب صاحب کو کہ ٹھیک ہے بھیجیں جا کے بچے اپنے گھر سے, آپ ان کو صفائی پہ لگاتے ہیں, وہ بھی سمجھدار ہیں. یہاں ماحول کیا ہے, یہاں یہ کہ ہمارے طلباء اس بات کو سمجھتے نہیں کہ صفائی مسجد کی نہیں, کمیٹی کی نہیں, یہ تو اللہ کے گھر کی ہے. کہ اٹھنا فریدہ سوتیا تے جھاڑو دے بزیت, تو سوتا ہے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. بھائی محبت کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کر لیں وہ آسان ہو جائے گا. پیار کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کر لیں وہ آسان ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ مطلب کام نے تلخ ہو کے بھی تو ہو ہی جانا ہے نا. میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی نے غلط کراس کیا گاڑی کو, غلط کراس بھی کیا اور الٹا طنز بھی کر گیا. انہیں لگا مولویوں چاجنا نہیں چلاؤں دی, وہ کر گیا. اب وہ ماحول گڑبڑ ہو گیا, ڈرائیور صاحب کا موڈ خراب ہو گیا. میں نے ان سے کہا کہ اس نے تو جو کرنا تھا وہ کر گیا ہے, اب سفر تو کرنا ہے کہ نہیں. آپ کچھ چیزیں سہنی بھی تو سیکھیں نا یار, سفر بھی کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے نا, ایک بوڑھے بزرگ سوئے ہوئے تھے, ان کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا, لکڑی کے جوتے تھے, تو وہی جملہ بولا جو ہر بندہ بولتا ہے, کیا بندے. بابا جی بھی کہنے لگے حالان تو ملامہ, کیا بندے ہیں, اندھیرا تھا پہچان نہ سکے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر تو آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا, آپ کو پتہ ہے کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے انہوں نے نا فٹافٹ تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا, کہنے لگا جی اس نے آپ کو اندھا کہا ہے, بے ادب کی گردن ماریں گے. آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا جناب کہا ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا. کہا آپ سے ہی کر رہا تھا. تو کہنے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں, تو میں نے کہہ دیا مجھے نظر آتا ہے, اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے. وہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, یہ تو ساری دنیا کرتی ہے, ہم نے تو کرنا ہے ذرا سٹائل ہٹ کے. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, کہتے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ, جتن دا بول کوڈی پیندائی, ہارن دا بول ہیرا. کہیں کہیں انسان کو کہنا چاہیے کہ میں تو آج بازی اس لیے لگانے لگا ہوں کہ میں نے ہارنا ہے, میں نے پیچھے رہنا ہے. اپنی زندگی محبت والی کریں, کہ پیار والی ہو جائے گی تو بات بن جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کرے گا. ایمان کا ذائقہ, ایک ایمان ہوتا ہے, ایک ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے کہ بندے کو نا مسلمان ہونے کا مزہ آ جائے, مومن ہونے کا اسے لطف آئے. یعنی وہ صبح و شام یہ نہ کہتا پھرے کہ اوہو مسلمانوں کے حالات بڑے خراب ہیں, پاسپورٹ پہ معاذ اللہ مسلمان لکھا ہے تو ویزے بڑی مشکل سے ہیں, فلانی جگہ بھی داڑھی سے مسئلہ ہو گیا, فلاں جگہ بھی فلاں, ہماری جو اسلامی شباہت تھی اس نے ہمارے لیے مسائل کھڑے کر دیے. وہ اتنی گھٹن والی گفتگو کرے کہ جس سے معاذ اللہ. میں نے نا ربیع الاول شریف پہ دوستوں سے عرض کیا, میں نے کہا کہ یہ جو لوگ بتوں کے سامنے معاذ اللہ کھڑے ہوتے ہیں نا ہاتھ باندھ کے, یہ کوئی دنیاوی طور پر ان پڑھ لوگ نہیں, ان میں ماسٹر کی ڈگری رکھنے والے ہیں, ایم فل ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, اور ایسے بیوقوف ہیں کہ وہ بت بناتے ہیں پر اس کا کان ٹوٹ جاتا ہے تو مرمت بھی کرتے, رنگ اتر جاتا ہے تو نیا رنگ بھی کرتے, اور پڑھے لکھے ہو کے جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں. وہ میرے بھائی ہم فرائض نہیں یاد کرتے, ہمیں محنت اور تحقیق کر کے دین قبول کرنا پڑتا تو کئی لوگ رستے میں رہ جاتے. ہمارا زیادہ حق ہے ہم میلاد منائیں,
پیدا ہی اس اماں کی گود میں ہوئے ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی کان میں حضور کی نعتیں ہمیں سنائی ہے۔ حضرت قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا سید صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، عالم تھے، سید تھے، حافظ تھے، قاری تھے، غلطی ہو گئی اور غلطی اتنی واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ بولا سننا، میں ہوتا تو میرا تو فتویٰ بالکل میری جیب میں ہے، جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے، اسی وقت فتویٰ دیتا، ختم کر دیتا عرش ہے، اتنی عمر ہوگی نماز ہی نہیں پڑھانی ہوں، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے معاذ اللہ۔ تو وہ علماء ساتھ تھے، وہ آہستہ آہستہ اشارے ہونے لگے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، لیکن یہ عام بندہ نہیں، یہ سید زادہ ہے، ان کو لقمہ دینا ہے تو میں کچھ جملہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی لفظ مل جائے کہ لقمہ دوں۔ خواجہ صاحب بڑے منطقی فلسفی تھے، پر بعض ادب والی جگہ ہوتی ہیں جہاں منطق فلسفے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ادب ہی دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت سے بڑا منطقی فلسفی کوئی نہیں تھی۔ جب ان کا کلام پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ لفظ خود اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مجھے لکھو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان۔ آپ ذرا دیکھیں تو یہ ایک سیل رواں ہے، لیکن جب سادات کی بات آئی، جب ادب کی بات آئی، جب بات ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے کیا ہی بات ہے، لفظ ختم ہو جائیں تو پھر بندہ کہتا ہے، اعلیٰ حضرت بھی فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے یہ عام بندہ نہیں نا، سید ہے اور عالم ہے، ان کو لقمہ بھی دینا ہے تو ذرا ہوش سے دینا ہے، ادب سے دینا ہے، ادب سے۔ کہنے لگے ٹھہر جاؤ ذرا، مجھے لفظ تلاش کر لے لینے کو، لفظ ملتا ہے تو پھر شاہ جی کو بتاتا ہوں کہ نماز نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے لو بھئی علماء کرام لفظ مل گیا، اب میں شاہ جی کو لقمہ دینے لگا، جیب سے 100 کا نوٹ نکالا، آگے بڑھے، شاہ جی کو نذرانہ دیا، پھر ہاتھ چومے، اور دیکھو لقمہ دینے کا انداز۔ فرمانے لگے شاہ جی آپ نے نماز پڑھائی ہے، مزہ بڑا ہے، نماز آپ نے پڑھائی ہے، مزہ بڑا ہے، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ یہ مزہ بڑا ہے، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ شاہ جی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے لگ رہا تھا مجھے کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن چلے آپ نے بتایا ہے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا ہے اور ادب بھی قائم رکھا ہے، یا بات بھی سمجھا، بے ادبی نہ کرے زندگی میں، توہین نہ کرے۔ لیکن نا آپ ایک لفظ کہہ کے گھر چلے جاتے ہیں، پر وہ لفظ زبان سے نکلتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا، تھوڑا سوچ کے بولے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو، اچھے پیرائے میں بات کرو، خوبصورت بات کرو، ادب کرے، اور ادب کوشش کریں کہ کوئی ضروری نہیں۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو آئے نہیں حدیث میں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت ساری باتیں ایسی تھی جو سرکار فرماتے نہیں تھے پر صحابہ کرتے تھے۔ حضرت اسلم بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کے گھوڑے پر کجاوا باندھنے کی، تو رات کو پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا کہ نہیں؟ تو وہ حضور فرماتے ہیں ہاں جانا ہے، تو وہ اس وقت گھوڑے پہ کجاوا باندھ کے تیار کر کے پیش کر دے۔ ایک دن رات کو پوچھنے لگے کہ حضور کہیں جانا ہے، فرمایا فجر پڑھ کے جانا ہے۔ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، باہر نکلے تو گھوڑا تیار تھا، کجاوا بندھا ہوا تھا، اللہ کے محبوب گھوڑے پہ بیٹھے سفر کیا، واپس آئے تو فرمایا ذرا اسلم بن شریق کو تو بلاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو سرکار فرمانے لگے آج کجاوا تم نے نہیں باندھا، تو وہ رو پڑے، کہنے لگے سونیا میرے باندھنے کا انداز بھی آپ کو پتہ ہے؟ تو حضور فرمانے لگے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سٹائل تیرا نہیں ہے، آج تو نے نہیں باندھا۔ حضور نے کہا نہیں تھا، حکم نہیں دیا تھا، پر ان کا ادب کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو نا میرے اوپر غسل فرض تھا، جب میں صبح اٹھاؤں تو غسل فرض تھا، اب اگر میں غسل کر کے کجاوا باندھتا تھا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی، اور یہ بھی بے ادبی ہے، اور حضور یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں نے غسل کرنا ہو اور میں آپ کے گھوڑے کو بھی ہاتھ لگاؤں اور گھوڑے کے کجاوے کو بھی ہاتھ لگاؤں، میں اس کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، تو پھر میں نے کسی اور کی ڈیوٹی لگائی، کسی اور کی۔ کسی جگہ حکم نہیں تھا کہ تم نے غسل کرنا ہو تو میرے گھوڑے کو ہاتھ نہ لگانا، حکم نہیں تھا، پر وہ سمجھتے تھے کہ پائے نظر ہوش میں آ یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔
اپنی زندگی میں ادب کریں اور اکرام کے ساتھ ادب کے ساتھ. علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے, بس بات ختم کرنے لگا ہوں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ایاز کا جو بیٹا تھا نا, تو اس کا نام تھا محمد بن ایاز. تو سلطان محمود غزنوی جب اس کو آواز دیتے تھے تو بڑے پیار سے, بڑے میٹھے, اور محمد بن ایاز میری بات سن لو. ایک دن آواز دی, کہنے لگے ایاز کے بیٹے ذرا آنا, ایاز کے بیٹے ذرا. تو ایاز دوڑ کے حاضر ہوا, کہنے لگا حضور غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگے آج آپ نے نام نہیں لیا, آپ نے کہا ایاز کا بیٹا. پہلے تو آپ محمد بن ایاز کہتے تھے, حالانکہ وہ نام اس کے بیٹے کا تھا, حضور کا نہیں تھا. حضور کے نام پر نام رکھا تھا. لیکن محمود غزنوی کیا کہتے, یہ دیکھے, یہ بیٹھتے تھے نا حضرت ابو الحسن کرکانی کی بارگاہ میں, تو وہاں سے ادب سیکھا تھا. کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یہ نام میرے نبی کریم کے نام پہ رکھا گیا ہے. آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے محمد بن ایاز نہیں کہا. میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نام اپنی زبان سے ادا. تو اپنی زندگی میں نا آپ سمٹیں. بڑا بد نصیب ہوتا ہے وہ بیٹا, بد نصیب ترین وہ بیٹا ہے جس کی اماں اس کے ساتھ بات کرنے میں 100 دفعہ سوچتی ہے کہ کہیں بدتمیزی نہ کر دے. اس کا والد سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا, کوئی غلط بات ہی نہ کر دے. سوچ سمجھ کے جس کے ماں باپ, استاد, مشائخ بھی کھل کے بات نہ کرے. اور وہ بڑا نصیبوں والا ہے جس کا ابا بڑا جھڑکتا ہے پر وہ گردن جھکا کے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے میرا والد ہے, مجھے مار بھی دے تو میرا باپ ہے. یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں, خوش نصیب, کہ جن کے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بے ادبی نہیں کرے گا. وہ بڑا بد نصیب ہے کہ جس کے بڑے یہ سوچتے ہیں کہ نہ جانے یہ کیا کرے گا, کہاں بات کرے گا. یہ حدیث پاک سنے, بخاری مسلم میں مشکات میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی. بہت بڑے جملے حدیث کے, بہت بڑے, ذرا غور کرنا. حضور فرماتے ہیں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی, سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. دیکھیں حضور نے کتنی بڑی بات کر دی. فرمایا جس نے ان 3 کی عزت کی, سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی. عالم نہیں, مفتی نہیں, صوفی نہیں, درویش نہیں, خالی مسلمان ہو, داڑھی سفید ہے. فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی, جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی, اور حضور فرماتے جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی, وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا ہے. لیکن ادب نہ کام تھوڑا مشکل ہے. یہ جو لوگ بہانے بناتے ہیں نا کہ آج کل کامل بندہ ہی کوئی نہیں, اچھا بندہ, شریف آدمی کوئی نہیں, یہ اصل میں نا بیچارے مجبور ہیں, ان سے ادب ہوتا ہی نہیں. ادب اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ابو جہل بھی نہ کر لیتا, عقل تو اسے بھی ساری تھی. ادب ایک خاصا مشکل کام. اس کے لیے نا پھر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں, ڈھونڈتے, کہانیاں بناتے, کہانیاں. ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا چند دن ہوئے, تو وہاں کچھ لوگ نا علماء کے بارے میں کچے کمزور, اور کسی مولوی کے سامنے بندے اس لیے بھی کسی کی توہین کرتے ہیں کہ اسے بتایا جائے کہ تو چنگا ہے, باقی کوئی بھی نہیں چل رہا. حالانکہ اس طرح کے بندے بڑے سیانے ہوتے ہیں. وہ جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو دوسرے کو بھی یہی سٹوری سناتے ہیں جا کے. وہ بڑے تیز ہوتے ہیں. وہ میں نے کہا یار چھوڑیں, آپ ایک بہترین عالم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے پیسے بڑے لیندہ جی, 40,000 روپیہ بہت ہے. تو میں کہ کیوں دیندے ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو چیز مارکیٹ میں بکے نہ اس کا کوئی خریدار ہوتا ہے؟ بنتی چیز تب ہے جب اسے کوئی خریدتا ہے. ہم نے پہلے مارکیٹیں بنائی ہیں, بندے خریدنے شروع کیے ہیں, پیسے دینے شروع کیے ہیں, بندے خراب پیے, پھر ہم نے تنقید کرنی شروع کر دی. آپ نہ خریدے وہ مال خود بخود نہیں بکے گا. خریدتے ہیں اس کے بعد توہین کرتے. توہین نہیں کرے, اس سے تعفن پیدا ہوتا ہے. یہ نظریہ ٹھیک نہیں. آپ اکرام کریں, احترام کریں, ادب کریں. ادب بڑا حسن ہے, ادب بڑا وقار ہے. ادب سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. ادب کے ساتھ اس کی سیرت چمکتی ہے. ادب کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نکھر کے باہر آتی ہیں. آپ اکرام کریں, آپ احترام کریں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے کچھ ناراضگی دیکھی. تو میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں, مجھے تمہارے ایک فعل نے ناراض کیا ہے. تو وہ ابو درداء کہتے ہیں میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی.
حضور ناراض ہو گئے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں چل رہا تھا. فرمایا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے؟ حضور وہ بھی ساتھ تھے. فرمایا تم نے سوچا ہی نہیں تم میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ تم نے یہ غور ہی نہیں کیا تم ابو بکر صدیق کو پشت کر کے چل رہے تھے؟ اور پھر حضور نے فرمایا ابو درداء سن لو، نہ کسی پہ سورج غروب ہوا نہ طلوع ہوا یہ میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو. اگر آپ اکرام ہی نہیں کرتے، آپ احترام ہی نہیں کرتے، آپ کا مزاج ہی نہیں، تو پھر دیکھیں نا باغ اتنی پھیلی ہے کہ بندے کو بیچارے کو منہ دھونے کا پتہ نہیں، اسے لفظ بھی چیزیں نہیں بیان کرنے آتے، اور وہ تبصرہ کرتا ہے صحابہ پر، اہل بیت پر، ان لوگوں پر تبصرہ کرتا ہے جن کے نام بھی وضو کر کے لینے چاہیے. وہ ان کی بات کرتا ہے جن کے بارے میں انسان کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، بڑا اس کا لب و لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے، بڑا درست ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں شدت کے ساتھ بے ادبی نے رواج پکڑا ہے، اور میں بڑی درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ادب والی جماعت کے اندر بے ادب لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں. ادب والی جماعت کے اندر جو کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، پگڑیاں اچھالتے، سخت جملوں کے ساتھ بات کرتے، سخت گیر ان کا رویہ ہوتا جا رہا ہے. اکرام کرے، احترام کرے، ادب کرے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ادب کے معاملے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ مقام ادب ہے، پھر وہ وہاں ادب ہی کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اپنے مزاج کے لحاظ سے سخت تھے، اصول پسند تھے، کوئی آدمی قریب نہیں جا پاتا، لیکن جہاں مقام ادب آتا تھا تو حضرت عمر بھی وہاں جھک جایا کرتے، جہاں مقام ادب آتا تھا وہاں جناب عمر بھی جھکتے تھے. ایک دن نا صحابہ کرام نے مسجد میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کی کہ یار حضرت نبی رحمت علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو بظاہر غربت تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اسلام پر زیادہ وسعت نہیں ہوئی تھی، اب تو اللہ نے کھول دیا بڑا کچھ، اب تو لاکھوں کا مال آ رہا ہے، بے حساب دینار آ رہے ہیں، پر عمر فاروق کا کرتا وہی پھٹا پرانا. اب وہ بتا نا پیسے آ دے تو بال بھی مشورہ دین لا پہ کے بعد ہی ان دور بدل گیا ہے. تو کہا جناب وہی پھٹا پرانا کرتا، اور پھر 50 ہزار دینار حضرت عمر کے حصے میں آئے ہیں. جب بدری صحابہ کو طائف ملے تو عمر مسجد سے نکلتے تو گھر جانے تک سارے پیسے بانٹ دیتے، تو عمر سے کہنا کرتا ہی بدل لے. یہ مسجد میں میٹنگ ہو گئی، طے ہو گیا، کہنا ہے جی کہنا ہے، کہنا چاہیے. ایک صحابی بولے کہنے لگے کہنا تو چاہیے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، کوئی بندہ جو حضرت عمر سے بات کرے وہ بھی بتائیں. تو صحابہ کہنے لگے ایک بندہ ہے، وہ کہیں گے تو عمر مان جائے. وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ان کی بڑی قربتیں ہیں آپس میں، بڑا پیار ہے. علی کہیں گے تو عمر مان جائیں گے. کٹھی ہو کے جناب مولا علی شیر خدا سے عرض کی کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ کرتا بدل لے. حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر میرا بڑا حیا کرتے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے وہ کر لیں گے، پر کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا. یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کہنی. یہ میں عمر کی طبیعت کو، مزاج کو، ان کی میں جانتا ہوں روح کی غذا کیا ہے، یہ نہیں میں نے بات کرنا تھی. انہوں نے کہا جی پھر کیا مطلب ہوا کہ عمر فاروق سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے ایسی بھی بات کوئی نہیں، میں تمہیں ایک ہستی بتاتا ہوں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے کریں گے. کہا وہ کون؟ تو جناب علی کہنے لگے سید عائشہ صدیقہ. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے ہی کرے گے. دیکھیں نا حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہے، ویسے بھی عمر میں بڑے تھے سید عائشہ صدیقہ صاحب، لیکن پیغام گیا حضرت عائشہ کا. جس صحابہ نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ بات کریں، تو آپ نے پیغام بھیجا. فرمایا بالکل کہنا چاہیے عمر سے کہ کرتا بدل لے. ویسے بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، تو کہنا چاہیے. کہتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا. حضرت عمر کو کیسر و کسرا کے بادشاہ بلاتے تھے تو فرماتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں. لیکن جناب عائشہ صدیقہ کا جب پیغام گیا تو حضرت عمر نے 1 منٹ نہیں لگایا. تو یار ضروری ہے کہ ہر جگہ گردن اکڑ کے بندہ چلے، 1 منٹ میں پہنچے. حضرت انس بن مالک کہتے میں دیکھ رہا تھا پردے کے پیچھے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر، اور کہنے لگے اماں جی حکم ہو میرے لیے، حکم ہو مجھے فرمایا جائے، میں حاضر ہو
میں نے دیر تو نہیں کی؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی نہیں آپ وقت پہ آئے. تو فرمانے لگے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں نا, مجھے نبی پاک کے گھر سے پیغام گیا ہے. ہمارا نا آہستہ آہستہ رویہ آہستہ آہستہ لوگوں کا خراب ہوتا جاتا ہے. ہم اپنی مرضی سے بولتے ہیں, اپنی مرضی سے چلتے ہیں. ہمارا طریقہ کار اور کچھ ادب سکھانے والے وہ بھی بڑے انوکھے ہیں, انہوں نے ادب سکھایا ہے مریدوں کو, پر یہ کہا ہے کہ صرف میرا ہی کرنا, اس کے علاوہ کسی اور کا. یہ بھی بہت بڑا رٹا ہے, ادب کرنا تو صرف میرا کرنا. یہ تو آپ نے قید کر دیا لوگوں کو, یہ آپ نے ادب نہیں سکھایا, یہ تو آپ نے اپنا طواف کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہیں, اتحیات کی حالت میں بیٹھے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اے عمر فاروق, صحابہ کی خواہش ہے کہ آپ نیا کرتا پہنے, بڑے بڑے سفیر وزیر آپ سے ملنے آتے. تو حضرت عمر نے گردن جھکا دی کہ اماں جی جیسے حکم ہوگا میں کروں گا. آپ حکم کریں میں کرتا ہوں. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل نیا کرتا بنوا کے پہنے. اماں جی ٹھیک ہے, ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیجئے. تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں, یہ میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا, میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پہنتا. میں اسی حال میں ان کے ساتھ رہا, میں نے اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا, یہی میرا انداز رہا, اور اسی طرح ہم اکٹھے بیٹھتے تھے. یہ میری یادیں ہیں, یہ میرا رنگ ہے, یہ میرا اصل ہے. اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ میرا اصل ہے. اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو نظر ایک ویسے کروں گا میں وہی جو آپ حکم کریں گی. جناب عائشہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی, تلو بھیگ گیا آنسوؤں سے. کہنے لگی عمر آپ جائیں, جیسے آپ کا دل کرے آپ کریں, پر ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے, رب نے آپ کو بڑا ہی ادب ادا کیا ہے, آپ بڑے اکرام والے. آپ یقین کریں وہ جن لوگوں کا بڑا دعویٰ ہے نا ادب کرنے کا, ان کے بھی جملوں سے ادب نظر آتا ہے, عمل سے ادب نظر نہیں آتا. وہ پہلے اینک لگاتے ہیں اچھی طرح تنقید کی, اچھی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک بندہ پرکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمزوری نظر آ گئی ہے تو پہلے میں بچ جاؤں, قریب نہ مجھے جانا پڑے, میں تنقید کروں. پہلے وہ اینک لگاتے, اور پھر بھی اگر کوئی ان کی پہنچ پہ پورا اتر ہی آئے تو پھر بھی جو ان کا انداز ہے وہ انداز بتاتا نہیں کہ ان کے اندر ادب ہے. تھوڑا سا ترک ہوتا ہے, تھوڑی احتیاط ہوتی ہے, تھوڑا ایک سلیقہ ہوتا ہے, اور بات کرنے میں, چلنے میں, اٹھنے میں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پہ کوئی آ کے دستک دیتا تو آپ فرماتے جاؤ پوچھو کو فقہی مسئلہ پوچھنے آیا یا حدیث پاک سننے آیا. تو لوگ جا کے پوچھتے, عرض کرتے حضور, وہ کہتا ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سننی ہے. تو امام مالک اٹھتے, پہلے غسل کرتے, پھر جبہ پہنتے, پھر امامہ باندھتے, پھر خوشبو لگاتے, پھر ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے, آپ ذرا غور کریں, ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے حدیث پوچھنے آیا ہے, تو امام صاحب اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ممبر پہ بیٹھتے تھے, بن سنور کے سج کے ممبر پہ بیٹھتے تھے, اور پھر کہتے تھے اب میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں, اب میں تمہیں حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث کا ادب ہے, یہ اس کا اکرام ہے, یہ اس کی تعظیم ہے. اپنی طبیعت میں ادب لائیں.